بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایک نمبر ایجنسیز کا یہ اعلیٰ پروڈکٹ ہے، ایک اعلیٰ سروس ہے کہ پشاور کے ججز کو افغانستان کے طالبان بن کر کالیں کی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں، آپ اس طرح کے معاملات کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک نمبر والوں کی آؤٹ پٹ ہے۔ اور آگے جائیں تو شہباز شریف اور بلاول زرداری آپس میں بیٹھ کر بندر بانٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا ایک دوسرے پر۔ اور سردار سلیم حیدر پنجاب کے نئے گورنر، فیصل کریم کنڈی صاحب خیبر پختونخوا کے نئے گورنر، جعفر مندوخیل بلوچستان کے لیے نیو گورنر نامزد، اور پیپل پارٹی اپنے گورنر کی سندھ میں تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ جب گورنر اپنا ہو جائے گا تو پھر اور زیادہ گریپ اچھی ہو جائے گی کہ لوٹ مار کیسے کرنی ہے، کہاں کہاں سے کرنی ہے، اور آسانی سے جو لوٹ مار کے شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ آسانی سے دفن ہو جائیں گے۔ دیکھیں، پوری دنیا پہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس نے بڑی خبر شائع کر رہا ہے کہ پاکستان نے جناب سیٹلائٹ مشین چاند پہ بھیج دی، یہ کر دیا۔ ہمارے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، اور پورے دنیا میں یہ میسج میڈیا دے رہا ہے، کیونکہ میڈیا کے منہ میں ہڈی ڈالی ہوئی ہے، جو پہلے بھی ڈالتے ہیں۔ جب چیزیں سستی تھی عمران خان کے دور میں تو یہ میڈیا کتے سے بڑھ کے ان کی زبان نکلی ہوئی تھی، اور زبان زر عام چلا رہے تھے، زد عام یہی کہہ رہے تھے بہت مہنگائی ہوگی، بہت مہنگائی ہوگی۔ لیکن جب پی ڈی ایم ون نے اپنی اعلیٰ کارکردگی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، غریب کی قبر گہری کر دی، اور اب جو سیٹلائٹ مشین بھیجی جا رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کے چودھری کی بیٹے کی شادی ہو اور مراسی کا بیٹا بھی ساتھ شادی پہ چلا جائے، تو مراسی سے کوئی پوچھے کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے، تو وہ کہ ویاہ گیا ہے، ویان گیا ہے۔ تو ویان گیا دا مطلب یہ ہے کہ شادی چودھری دے منڈے دی ہے، مراسیاں دا منڈا نال وری لے کے گیا ہے۔ تو سیم لائک چاند پہ سیٹلائٹ بھیجنا ہمارے سوچ کی بھی بات نہیں ہے۔ ہمارے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ چکے کہ ہمارے ٹینکوں کو بھی زنگ لگا ہوا ہے، ہم انڈیا کے ساتھ جنگ ہی نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس تو کوئی تیل نہیں ہے، وہ نہیں پورا ہو رہا، تو ہم تو جو ملک ہمسائے کے ساتھ جنگ کی پوزیشن میں نہیں، تو وہ ملک سیٹلائٹ پہ اپنی بھیج رہا ہے۔ مراسیاں دے منڈے والی گل کہی جا سکتی ہے کہ چودھری دے منڈے دے ویاہ دے مراسیاں دا منڈا نال اپنا ڈبا لے کے گیا وری والا، تو وہ ویاہ نہیں گیا تھا، وہ نال بطور کمی گیا ہے۔ تو اس میں حالات یوں ہی ہیں کہ چائنا نے سیٹلائٹ بھیجی ہے، ان کا بنتا بھی ہے بھیجنا، وہ ایک اعلیٰ قوم ہے، اعلیٰ معیار ہے ان کا۔ ہم تو چور لٹیرے ڈاکو، جتنا بڑا کوئی چور ہوگا اتنی بڑی سیٹ پہ بٹھائیں گے، یہ ہمارا یہ معیار ہے۔ دیکھیں، جو گندم باہر سے امپورٹ کی گئی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم 1-2 دونوں ملوث تھے اس میں، اور اس ملوث ہونے کی بنا پہ قوم کے کسانوں کو ایک ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ اور آج جو ایک چل رہا تھا شو جس میں کاکڑ صاحب حنیف باسی کے ساتھ بڑے کنفرنٹ کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ گندم میں آپ نے کرپشن کی ہے۔ کرپشن تو آپ نے بھی کی ہے باسی صاحب، آپ نے بھی کی ہے۔ نون لیگ پیپل پارٹی نے کرپشن کے اعلیٰ معیار قائم کر دیے ہیں، اور جو گندم امپورٹ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، لیکن چلو کاکڑ جو انوار اللہ کاکڑ ہے سابقہ پی ایم، اس نے اعلیٰ معیار کا ایک اظہار کیا ہے کہ اگر قوم کو پتہ چل جائے کہ فارم 47 کہاں سے آیا ہے تو نون لیگ کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن دونوں نے قوم کو انجیکشن لگائے ہیں، ٹیکے بھر بھر کے لگائے ہیں، اور اس وجہ سے جو انہوں نے اپنی کک بیکس کے لیے وہاں پہ سے جو پرائیویٹ لوگوں سے باہر سے گندم امپورٹ کی ہے، تو کسان کی گندم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کا کوئی خریدار نہیں،
اور کسان نے اپنی مہنگی میڈیسن اور دوائیاں استعمال کر کے یوریا اور بیج اور تیل پٹرول وغیرہ جو بھی لگایا انہوں نے، تو اتنی زیادہ کاسٹ ہونے کے باوجود اس کی جو آؤٹ پٹ آئی ہے اس کا بازار میں کوئی خریداری نہیں، کیونکہ حکومت نے خود تو باہر سے امپورٹ کر لیا اپنی ذاتی کک بیک کے لیے، اور ان سب نے اپنے اپنے حصے کے پیسے بٹورے ہیں، اور جو کسان ہے وہ بےچارا در بدر خراب ہو رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ پوچھنے والا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے قاضی فائزی صاحب، وہ اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اس نے پہلے پی ٹی آئی سے جو بھلا چینا تھا، پھر وہ جتنے لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کی پکڑ دکڑ، ان کے جلسے جلوس بند، ان کے تجویز کے نندا تائید کے نندا گرفتاریوں میں بار بار پکڑے جا رہے تھے، لیکن کیونکہ ہمارا جو چیف جسٹس آف پاکستان جو قاضی فائزی صاحب اپنے آپ کو بھاگی کہتا تھا، وہ انتہائی بے شرم قسم کا شخص نکلا ہے، اور جس نے قوم کا معیار کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عدلیہ کو دھمکیاں آ رہی ہیں، عدلیہ کے ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے فیصلے دینے کے لیے، لیکن وہ ایسا کمینہ شخص ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ ایک پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دور بڑا خوشحال دور ہے، اس میں کسی جج کو کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی اس میں شکایت نہیں ہے۔ آپ کے دور میں قاضی فائزی صاحب، آپ کے دور میں سب سے زیادہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آئین کو روندا گیا ہے، اور لوگوں کی عزتیں تار تار کی گئی ہیں، لیکن آپ اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2/3 کی اکثریت کے لیے کسی طرح جو پی ڈی ایم 2 مسلط ہوئی ہے اس کی بن جائے تاکہ میری ایکسٹینشن ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں صرف ایکسٹینشن ہے، جو اسپیشل سیٹوں کا کوٹا ہے جو ان لوگوں کو ہی ملنی چاہیے تھی جنہوں نے جنرل الیکشن ون کیا تھا، لیکن آپ نے بندر بانڈ کا حصہ بن کے 2/3 کی اکثریت کے لیے کسی کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ آپ جو سابقہ ایجنسیوں کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نکال چکے ہیں وہ آپ واپس لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے کیس میں آپ نے جو ایکشن لیا تھا اپنے باغی ہونے کا، آئین قانون کی علمداری اور عملداری کے لیے اپنے آپ کو آپ نے ظاہر کیا تھا، اب وہ بات آپ نے دفن کرنے کے لیے ہی کمیشن تشکیل دیا تھا، جس کمیشن نے وہ فیض آباد دھرنے کے تمام تانے بانے ختم کر دیے کہ اس میں ایجنسی کا کوئی لین دین ہے کہ نہیں، اور اب ایکسٹینشن کے لیے 2/3 کی اکثریت کے لیے نیوٹرلز کو آپ استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جیسے ہو سکتا ہے 2/3 کی اکثریت ہونی چاہیے تو پھر جا کے ایکسٹینشن ممکن ہے، ادروائز ممکن نہیں۔ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے قاضی فائزی صاحب، کیونکہ آپ کے بیٹوں آپ کی بیوی کا جو بھی پراپرٹی تھی بیرون ملک تھی، جب آپ کے خلاف ایک ریفرنس آیا تو آپ کی بیوی گناہ گار ثابت ہوئی، ٹرائل میں جو بھی ثابت ہوا آپ اس میں ملوث پائے گئے، لیکن کیونکہ آپ چیف جسٹس بننے والے تھے، آپ ایک بڑے بہت اعلیٰ معیار کے ایک جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، اس بنا پہ گناہ گار ہونے کے باوجود وہ تمام کیس دفن کر دیے گئے۔ لیکن آپ کے دور میں بے گناہ عورتیں، جس میں عالیہ حمزہ ہے، یاسمین راشد ہے، سنم جوید ہے، اور دیگر پی ٹی آئی کے کتنے رہنما جو ان سے جیل میں 1 سال ہو گیا ان کو پڑے ہوئے، اور آپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ آئین قانون کے مطابق وہ فیصلہ دیتے ہوئے بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکال دے، کیونکہ جب آپ کی بیوی کا مسئلہ آئے تو پھر بہت جلدی ایکشن ہو جاتا ہے، پھر آرڈر پاس ہو جاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کوئی تلاشی نہ لے، لیکن جب ایک غریب ایک عام عوام کی عورت ہو مرد ہو تو اس کا کوئی تقدس نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیکھیں ایک اسد طور صاحب ایک صحافی ہوئے ہیں، انہوں نے یہ خبر شائع کی تھی کہ لوئر جوڈیشری اسلام آباد کی اس کو دھمکیاں جاتی ہیں، اس کو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر ججز کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو بلا کر ان کی ہدایت پہ فیصلے جاری کرواتے ہیں اپنی پہ، اور یہ گھنڈا گردی ہے، ملک کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرض لے کر ملک میں کہتے تھے ہم نے سڑکوں کا جال بچھا دیا، موٹر وے 1 بنا دی، 2 بنا دی، یہ کیا، وہ موٹر وے وہ سڑکوں کا جال قرض لے کے بچھایا تھا، اور پھر قرض واپس کرنے کے لیے پھر آئی ایم ایف سے قرض لیے تھے، اور پھر اب قرض واپس کرنے کے لیے جو سڑکیں بنائی تھی وہ گروی رکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری معاشیت کے جو اعلیٰ اسپیشلسٹ ہیں، جو اکانومسٹ ہیں ہماری
معاشیت کے یہ ان کا عالم ہے کہ جو سڑکیں قرض لے کے بنائی تھی اب وہی سڑکیں گروی رکھ کر قرض لیا جا رہا ہے اور وہ ملک کی جو اثاثے ہیں وہ فروخت وہ نیلامی پہ لگے ہوئے ہیں تاکہ اس میں سے بندر بانٹ پھیر ہو سکے. لیکن میرا قائد تمام سیاسی جماعتوں کے اور تمام ایجنسیز کے حربوں کے استعمال کے باوجود وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سلوگن لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اگر میرے رب نے میری موت نہ چاہی تو یہ مجھے موت نہیں دے سکتے, اگر میرے رب نے میری ذلت نہ چاہی تو یہ مجھے ذلت نہیں دے سکتے. تو انشاءاللہ قوم قائد کے ساتھ ہے, قائد کی سوچ ویژن کے ساتھ ہے, جس کا ثبوت جو انہوں نے 8 فروری کو دے دیا تھا کہ ان سے نام و نشان چھین لیا تھا. پی ٹی آئی کا نام لینے پہ گرفتاریاں ہو جاتی تھی, کوئی ایم این اے ایم پی اے کا امیدوار نہیں تھا جس کے پیچھے پولیس نہیں بھاگی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود ان نامعلوم کو اور معلوم کو اور پیپل پارٹی, نون لیگ, 13 پارٹیوں کو عوام نے نست و نبود کر کے دفن کر دیا. تو انشاءاللہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نہ ڈیل کرنے والا ہے, وہ مر سکتا ہے لیکن ڈیل پہ نہیں جا سکتا. اس نے بارہا یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے ایسی زندگی سے موت اچھی لگتی ہے کہ میں ان کا غلام بن کے رہوں. تو قوم بھی اس چیز پہ اتر آئی ہے کہ وہ غلامی پہ نہیں جائے گی. انشاءاللہ آئین قانون کی بحالی اور اس قوم کی آزادی, انشاءاللہ یہ انقلاب دنیا میں آ کے رہے گا اور پاکستان ترقی کر کے رہے گا. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.